إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ اللہ رب العزت نے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ ہمیں کوئی آزمائش نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، اور یہ کہ اللہ ہمارا مولا کارساز حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کریں۔ توکل اور بھروسہ ایک وسیع تر مضمون ہے، گاہے بگاہے اس پر بات ہوتی رہتی ہے۔ اسی کا ایک دوسری طرف کا پہلو ہے عدم توکل، وہ بھی ایک وسیع مضمون ہے۔ اس میں سے ایک حصہ ہے کہ انسان کسی چیز کو اپنے لیے منحوس سمجھ لے، یعنی نحوست کا تصور، نحوست کیا ہے، کیوں آتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، اس پر چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور وجہ اس کی یہ ماہ سفر عام طور پہ ہمارے بچوں کو کیا بوڑھوں کو بھی کئی دفعہ عربی مہینے سوائے رمضان، محرم اور ایک دو اور مہینوں کے کم ہی نام یاد ہوتے ہیں، ہمیں یاد ہونے چاہیے۔ محرم کے بعد سفر آتا ہے۔ اس مہینے کے بارے میں عربوں کے ہاں عجیب عجیب تصورات تھے۔ انہی میں سے ایک یہ تھا کہ وہ اس مہینے کو کئی اعتبار سے منحوس سمجھتے، بہت سارے کام اس مہینے میں نہ کرتے، اگرچہ ان میں سے بہت ساری باتیں ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں، لیکن نحوست کا تصور ہمارے ہاں اتنا وسیع ہے۔ گھر سے نکلے، جی کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے، آج تو خیر نہیں ہے، کوا بول پڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، میں جا رہا تھا فلاں بندہ مجھے مل گیا،
آج پتہ نہیں اللہ ہی خیر کرے، میں گھر سے نکلنے لگا، بیگم صاحبہ نے کچھ ایسی بات کر دی، موڈ خراب ہو گیا، آج دیکھا جائے گا خیر ہی کوئی نہیں ہوگی۔ دکان پہ بیٹھے ہیں، گاہک آ گیا، بھئی بحث نہیں کرنی، پہلے گاہک ہو، اچھا نہ سودا ہوا، سارا دن پتہ نہیں کیا بنے گا۔ کسی دن کوئی صاحب آ گئے جو پسند نہیں تھے، چہرہ دیکھتے ہی کہا آج خیر نہیں، آج تو بکری بھی نہیں ہوگی، آج شاید دن میں دکان بھی صحیح طرح سے نہ چلے۔ یہ اور اس طرح کے ہزاروں تصورات ہمارے ہاں گھر کر چکے ہیں۔ اب اس کو اسلام کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ کیا ان کی کوئی حقیقت ہے۔ یاد رکھیے جو آیت میں نے ابتدا میں تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ہمیں واضح کہتے ہیں کہ تمہارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ مصیبت وہی آ سکتی ہے جو اللہ نے لکھی ہے، اور دیگر دلائل کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس لکھی ہوئی مصیبت سے بچنے کے لیے تمہاری جستجو کام آئے گی، تمہاری دعائیں کام آئیں گی۔ کئی دفعہ آپ کے مقدر میں ایک تکلیف لکھی ہوتی ہے، لیکن آپ دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت آپ پہ رحم فرما دیتے ہیں، اور رحم یہی ہے کہ آپ کی کارکردگی تو یہ تھی، آپ کی گاڑی تو اسپیڈ سے جا رہی تھی، اسے ٹکرانا تھا، گرنا تھا، لیکن اللہ نے آپ کی کسی نیکی، کسی کی دعا، کسی خیر کی وجہ سے آپ کی گاڑی کو بچا لیا۔ یہ رحمت ہے۔ لیکن یہ کوئی سوچے کہ مجھ پر رحمت تھی، فلاں کی وجہ سے رحمت چھن گئی اور میرا یہ نقصان ہو گیا، یہ تصور اسلام کا نہیں ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں یہ ایمان ہونا چاہیے، نہ کوئی دن، نہ کوئی مہینہ، نہ کوئی شخص، نہ کوئی چیز، نہ کوئی کیفیت، نہ کوئی حالت، کوئی چیز منحوس نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ رب العزت نے یہ تصور اہل ایمان کے سامنے رکھا ہی نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم واضح کر دیا کہ نحوست ہے ہی نہیں، ہوتی تو شاید ان میں ہوتی لیکن ان میں بھی نہیں ہے۔ تو واضح کر دیا کہ نحوست کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ تصور کیا ہے؟ چونکہ نحوست کے تصور سے انسان سست ہو جائے گا، کاہل ہو جائے گا، اپنی کمزوریوں پہ نگاہ نہیں رکھے گا، وہ کہے گا جی فلاں کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، کاروبار نہیں چلا، کسی دوسرے کو دوش دے دیا، کام نہیں ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا، اس کی وجہ سے یہ ہوا۔ یہ اسلام کہتا ہے تصور نہیں ہے۔ یاد رکھنا تکلیف بھی اسی کی طرف سے آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، رحمت بھی اسی کی طرف سے آتی ہے اس کے کرم کی وجہ سے، یا تمہارے بعض نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو اس لیے پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے ایک تصور بنا دیا کہ اگر تمہارے لیے کوئی تکلیف لکھی گئی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے، محنت کرو، جستجو کرو، اپنے اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرو، اللہ تعالیٰ آئی ہوئی کو بھی ٹال دیں گے۔ دیکھ لیجئے قوم نوح آئی ہوئی مصیبت کے سامنے ڈٹ گئی، ڈوب گئے، نبی کا بیٹا ہے، نہیں مانا، غرق ہو گیا۔ اور قوم یونس آیا ہوا عذاب، ساری قوم باہر نکل کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیتی، اللہ کو رحم آتا ہے، کیا ہوا فیصلہ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اس قوم کو ہم نے معاف کر دیا۔ دوسرا نقطہ یہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مصیبت کی بنیاد ہمارے اعمال ہیں، ہمارے کرتوت ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى میں واضح اعلان کیا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی تمہیں مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کی کمائی کا نتیجہ ہے، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے۔ تو اس لیے میں ذمہ دار ٹھہراؤں تو اپنے آپ کو ٹھہراؤں، نہ کہ کسی اور کو ٹھہراؤں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے یہ بات
بار بار قرآن حکیم میں مختلف انداز سے ہمارے سامنے واضح کی. جیسے سورہ فصلت میں کہا من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید. جس نے اچھا کیا اس نے اپنے لیے اچھا کیا، جس نے برا کیا اس نے اپنا نقصان کیا، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کی وجہ سے آپ کی پکڑ آ جائے. آپ کی پکڑ آپ کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئے گی. ایک ہے اجتماعی عذاب، وہ قوموں کے رویوں کی بنیاد پہ آتا ہے. ایک ہے انفرادی پکڑ، وہ ہر بندے کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے. تو اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مشکل آئی ہے، مصیبت آئی ہے، اپنے آپ کو ریویو کرو، اپنا جائزہ لو، اپنے اعمال کو درست کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ کا رحم آ جائے گا، مصیبت سے نکل جاؤ گے. تو تیسری بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اگر دن کو، مہینے کو، سچویشن کو، کسی چیز کو بلیم کرتے ہیں، ہم اس پر الزام لگاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، تو یہ الزام در حقیقت اللہ کو ہم دے رہے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے الفاظ کو بیان کرتے ہیں. تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کی حالت یہ ہے، یؤذین ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر. ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے کہ یہ زمانے کو گالیاں نکالتا ہے، جبکہ دہر اور زمانہ، یہ سچویشن، یہ حالات تو میں پیدا کرنے والا ہوں. اس لیے کہا ان کو دوش مت دو، ان کو الزام مت دو، الزام اپنے آپ کو دو. کیوں؟ زلزلوں کی سرزمین پر بسنے والے خوبصورت مکان اور آرکیٹیکچر کو اختیار کر کے ایسا نظام بناتے ہیں کہ روزانہ ان کے ہاں پتہ نہیں کتنے جھٹکے لگتے ہیں، ان کی عمارتوں کو کچھ نہیں ہوتا. اور جہاں پر سال ہا سال بعد کہیں زلزلے آتے ہیں، وہاں پر چونکہ ٹھیکیدار بھی، انجینئر بھی 2 نمبری پہ تلا ہوا ہے، ان کو یوں زمین بوس ہوتے دنیا دیکھتی ہے کہ دنیا دھنگ رہ جاتی ہے. تو یہ کام ہماری وجہ سے ہے، نہ کہ اس وجہ سے ہے، چونکہ ہمارے سامنے ہے. اللہ نے ہمیں سمجھ عقل دی ہے. ہاں ایک چیز ہے، انسان نے ساری جستجویں کر لیں، ساری طاقتیں استعمال کر لیں، اس کے بعد بھی اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش لکھی ہے تو مومن اس کو دل و جان سے قبول کرتا ہے کہ پھر وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. لیکن وہ خود سے غلط کر کے دوسروں کو الزام دے دے تو یہ مومن نہیں ہے. اس کا تعلق کفر کے قبیلے اور شرک کے قبیلے سے ہے، اس لیے کہ واضح احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ابھی میں آپ کے سامنے اس حوالے سے رکھوں گا. تو چوتھی بات اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جامع حدیث، جس میں آپ نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے کہا تھا، لو ان الامت اجتمعت علی ان ينفعوک بشیء لم ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک. ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع دینے کے لیے جستجو کرے، اگر اللہ نے وہ نفع تمہاری قسمت میں نہیں لکھا، اللہ کی طرف سے رحم کرم نہیں ہوا، تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتے. اگر ساری دنیا مل کر تمہیں نقصان دینا چاہے، اگر اللہ کی طرف سے پکڑ تمہارے مقدر میں نہیں ہے، تمہارے کرتوت ویسے نہیں ہیں، تمہیں وہ نقصان نہیں دے سکتے. یہ مومن کا ایمان ہے. تو یہ بنیاد ہے مومن کی. اب اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان تصورات سے اپنے آپ کو باہر نکالیں، اور جس نے اس تصور سے اپنے آپ کو باہر نکال لیا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جب میرے سامنے میری امت کے 70,000 لوگوں کا تصور پیش کیا گیا کہ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، تو میں نے پوچھا تھا کہ وہ کون ہیں؟
تو ان کی صفات میں سے ایک صفت آپ نے یہ ذکر کی تھی کہ وہ نحوست پکڑنے والے نہیں ہوں گے، وہ کسی چیز، کسی سچویشن، کسی حالت، کسی شخص، کسی فرد، کسی دن، کسی مہینے اور کسی چیز کو بھی منحوس نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہ اپنے آپ کا جائزہ لے کر اپنے اعمال کو درست کریں گے اور اللہ پر توکل کریں گے۔ تو گویا کہ مومن وہ کمال کا مومن ہے کہ وہ تکلیف آنے سے پہلے اللہ سے سوال کرتا رہتا ہے، بچت مانگتا ہے، اور اس کے لیے تو بڑی خوبصورت پناہ گاہیں اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ صبح نکلا، کہا دعا کر کے نکل، ذکر کر کے نکل، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ شام تک تجھے کوئی چیز نقصان نہیں دے پائے گی۔ جنگل میں گئے ہو، بیابان میں گئے ہو، وہاں پر زہریلے سانپ بھی ہیں، تکلیف دینے والے جانور بھی ہیں، کیڑے مکوڑے بھی ہیں، ایک دفعہ ذرا ایمان کے ساتھ پڑھ دو، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تمہیں کوئی چیز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ لیکن ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، توکل کے ساتھ، یہ نہیں کہ آج فلاں کا چہرہ دیکھ لیا تھا، پتہ نہیں آج دن کیسا گزرے گا۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بدشگونی کے بارے میں ارشاد فرمایا، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن ثلاثاً۔ صحابی بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات کہی کہ منحوس کسی چیز کو سمجھنا، نحوست پکڑنا، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مسند احمد کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ردتہ الطیارۃ من حاجۃ فقد اشرک۔ جس شخص نے کسی کام کرنے کا ارادہ کیا تھا مگر اس لیے چھوڑ دیا کہ اس نے سمجھا کہ فلاں منحوس کے چہرہ میرے سامنے آ گیا، اب نہیں کروں گا، فرمایا اگر اس نے نحوست پکڑی تو اس نے شرک کیا۔ اس لیے اب یہ یاد رکھیے کہ قرآن کافر قوموں کا تذکرہ جب کرتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کرتا ہے تو بیان کرتا ہے کہ ان کی قوم فرعون اور ان سب نے جب بھی کبھی ان کو مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں، یطیروا بموسیٰ ومن معہ، وہ الزام دیتے کہ یہ ساری کی ساری مصیبتیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے ہم پر آ رہی ہیں۔ جیسے آج بھی دیکھ لیں بہت سارے حکمران اور دنیا کے طاقتور مراکز الزام دے دیں گے، جی فلاں طبقے کی وجہ سے، فلاں طبقے کی وجہ سے ہم پر نحوست آئی ہے، اپنے اعمال اور اپنی کرتوتوں پر غور نہیں کریں گے۔ اب علاج کیا ہے؟ اس کے علاج کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلا کام اس کے علاج کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے ذہن میں نحوست کا تصور ہی نہ آنے دے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دفعہ یہ ذکر کیا کہ اللہ کے رسول، ہم جاہلیت میں بہت سارے کام کرتے تھے اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ تھا کہ ہم کاہنوں کے پاس، نجومیوں کے پاس جاتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب فلا تأتوا الکہان، اب تم نجومیوں اور کاہنوں کے پاس نہ جاؤ۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہمارا کوئی لاری اڈا، ہمارا کوئی بازار ان سے خالی ہے، بڑے بڑے بورڈ لگا کے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ جا کے اپنے حساب کتاب لگوا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا رہے ہیں ایمان والوں کو؟ ان کے پاس نہیں جانا، چلے گئے ایمان چلا جائے گا۔ کہا ان کو مسلم معاشرے سے ختم کر دو، جس نے ایسا کیا لٹکا دو اس کو۔ سخت ترین سزائیں ہیں ان لوگوں کے لیے، لیکن ہمارے ہاں سر عام پھر رہے ہیں، لوگ اپنے ایمان لٹا رہے ہیں۔ پھر صحابہ نے اگلا سوال کیا، کننا نتطیر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ نحوست بھی پکڑا کرتے تھے دنوں سے، مہینوں سے، جگہ سے، سچویشن سے، لوگوں سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک شیء، سنو یہ جو نحوست پکڑنے کا معاملہ ہے کچھ لوگوں کے یا اکثر لوگوں کے ذہن میں آ جاتا ہے، فلا یصدنکم، تصور آ جانا یہ چونکہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، شیطان بھی کئی دفعہ ڈال دیتا ہے۔
اس کو ہم نہیں روک سکتے، لیکن فرمایا یہ سوچ تمہارے اندر آ جائے، اس سوچ کی بنیاد پہ کوئی کام کرنے جا رہے ہو، کام سے مت رکنا، اس کام کو کر جانا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم۔ تو پہلا کام گویا کہ نحوست سے بچنے کے لیے یہ ہوا کہ ہم نحوست والی چیز یا جو تصورات ہمیں دیے گئے ان کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دیں۔ چونکہ سوار کر لیا تو ہم ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائیں گے کہ جی یہ تو منحوس ہے، اس کی وجہ سے مجھ پر یہ مصیبت آنی ہے، آ کے رہے گی۔ اور جب انسان یہ سوچ لے کہ میں نے گرنا ہے، تو وہ چھوٹے سے یہ جو سیڑھی کا ایک سٹیپ ہوتا ہے وہاں سے گر جاتا ہے کہ میں نے گر جانا ہے۔ اور جب اس کا توکل ہوتا ہے باریک سی رسی پہ یہاں سے وہاں تک چل کے چلا جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ انسانی دماغ میں اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ جو چیز یہ سوچ لیتا ہے پھر اس کو ایکسٹرنل فیکٹرز کسی طور پہ بھی اس سے منع نہیں کر سکتے۔ اس لیے گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نسخہ یہ دیا کہ نحوست کا تصور اگر آ جاتا ہے اس کو اپنے اوپر سوار مت کرو، اپنا کام جاری رکھو۔ دوسری بات یا دوسرا کام جو ہمیں کرنے کے لیے بتایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا مِنَّا إِلٌّ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ۔ ہر انسان کے ذہن میں یہ تصور آ سکتا ہے، لیکن اس کو وہ دور کر سکتا ہے اللہ پر توکل کے ذریعے۔ یعنی پہلے نمبر پہ وہ سوار ہی نہ ہونے دیں، خدا نہ خواستہ سوار ہو گیا، اس تصور کو دور کرنے کے لیے اپنے توکل کا، اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے توکل کا لیول بڑھا دے، اللہ تعالیٰ اس کو مدد فرما دیں گے۔ اور وہ توکل اپنی ذات پر نہیں، اس ذات پر ہو جس ذات کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ اس لیے کہ جب ہم کسی مضبوط کے سہارے میں چلے جائیں، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے سے بچے کو باپ اپنے ہاتھ پہ رکھ کے یوں اچھالتا ہے اور وہ خوشی سے مسکرا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اسے بھروسہ ہے کہ باپ کے ہاتھوں پہ ہوں، گروں گا نہیں۔ اسی طرح اگر میرا ایمان بن جائے کہ میں اللہ کی نگاہ میں ہوں، اللہ کے حصار میں ہوں، اللہ کی مدد میرے اوپر آئے گی، پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ ببانگ دہل میدان میں اترتا ہے۔ تیسرا کرنے کا کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی کو کسی نحوست کے تصور نے کام سے روک دیا فقد اشرکا، سمجھ لو کہ آپ نے شرک کیا۔ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا وما کفارتہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر کبھی ہم ایسا کر بیٹھے تو کفارہ کیا ہے؟ ہو گیا، تصور آ گیا تھا، کفارہ کیا ہے؟ یا اس کفارے کا مطلب یہ کہ بچت کا راستہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو، اللہم لا خیر الا خیرک، اللہ خیر آئے گی تو صرف تیری طرف سے آئے گی، ولا طیر الا طیرک، یہ جو تقدیر کے معاملات ہیں، میرا مستقبل کیا ہوگا، اللہ اس کے فیصلے ہوں گے تو آپ کی طرف سے ہوں گے، ولا الہ غیرک، اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو گویا کہ تین باتیں، پہلے تصور کو ذہن میں آنے نہ دو، آ گیا تو اس کو توکل سے دور کر لو، خدا نہ خواستہ پھر سوار ہو گیا تو پھر اللہ کے سامنے عاجزی سے گڑ گڑا کے دعا کر دو، اللہ بچا لے، معاف کر دے، آئندہ ایسی صورتحال پیدا نہ ہونے پائے۔ زندگی میں ہونے والی تمام غلطیوں کے بارے میں یہی اصول ہے، تمام تصورات کے بارے میں یہی اصول ہے، تمام افکار کے بارے میں یہی اصول ہے کہ غلط فکر کو سر پہ سوار نہ ہونے دو، سوار ہو گئی تو ایمان کو بڑھاؤ، توکل کو بڑھاؤ، دور چلی جائے گی، خدا نہ خواستہ اس کے بعد بھی کوئی حرکت ہو گئی پھر معافی مانگ لو، اللہ سے دعا کر دو، اللہ تمہیں بچا دیں گے۔ ہماری زندگی میں یہ روزانہ کی روٹین ہے، گھر سے لے کے بازار تک، گھر سے لے کے نوکری تک، نوکری سے لے کے سیاست تک، ہر میدان میں یہی چیزیں چل رہی ہیں، ان کو دور کرنے کا یہی راستہ ہے، سوار نہ ہونے دو،
ہو جائیں، توکل اور ایمان کا لیول بڑھا لو، اس کے باوجود آزمائش آ جائے تو اللہ سے معافی مانگ لو۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔